الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور اللہ کی جو معرفت میں حاصل تھی، اس بنیاد پہ آپ نے امت کو بہت سی قیمتی باتیں بتائیں، اور ان باتوں میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں امت کو سکھائیں اور یہ بتایا کہ ان کے ہر امتی کو یہ 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ان حدیث کو جمع کیا جائے تو ممکن ہے 100 باتیں نکل آئیں، ممکن ہے 200-400 باتیں نکل آئیں، اور الگ الگ دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہیں مختلف اوقات میں، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مختلف احوال پیش آئے، انہیں بھی بتائی ہیں۔ حالت بدل گئی تو کچھ اور ارشاد ہوا، شخص بدل گیا کچھ ارشاد ہوا، اور جگہ بدل گئی پھر کچھ اور ارشاد ہوا۔ لیکن یہ 3 چیزیں ایسی بتائیں جس کے متعلق گویا یہ طے شدہ بات ہے کہ گویا یہ تلقین فرما دی کہ میری امت کا ایک ایک فرد اس پر عمل کرے، اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں پہلی بات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف اتنی پسند کرتا ہو جتنا اللہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے، اور فرمایا اللہ کی تعریف کیا کرو۔ یہ پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف اتنی پسند کرتا ہو جتنی اپنی تعریف اللہ پسند کرتا ہے، تو لوگوں اللہ کی تعریف کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں جتنے لوگ بھی ایک دوسرے کی حقیقی تعریف کرتے ہیں، مثلاً کوئی آدمی اپنے والد کی تعریف کرتا ہے، اپنے خاندان اور کنبے کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی سخاوت کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کے علم کی تعریف کرتا ہے، اور سننے والا اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ بتایا یہ گیا کہ اس کائنات میں کسی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا آغاز ہی اس سے کیا گیا کہ یوں کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور کیوں اللہ کی تعریف ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ایک عالم انسانوں کا ہے، اللہ اس کو پالتا ہے، ایک جنات کا ہے، خدا اس کو پالتا ہے، ایک جانوروں کا ہے، خدا اس کو پالتا ہے، ایک ایسی دنیا بھی ہے جو سمندروں میں آباد ہے، یہ مچھلیاں اور کیا کیا قسم کے باقی آبی جانور، اللہ ان تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے اللہ کی تعریف کرو، اور وہ جہان جو ابھی تک دنیا میں ہم سے پوشیدہ ہیں،
اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کرو. اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے بندہ جب اس کی تعریف کرتا ہے. حمد اور شکر میں فرق ہے. شکر آپ کرتے ہیں جب اس کے مقابلے میں کوئی نعمت آتی ہے. ایک آدمی کو اللہ نے کپڑے دے دیے پہننے کو، وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر. ایک آدمی کو کھانا ملا، وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا. یہ شکر ہے. اور تعریف یہ ہے کہ اس پر چاہے وہ انعام ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی کنسرن، کوئی تعلق سے بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تیرے لیے تعریف ہے. اب آبی جانور ہیں، لاکھوں اور کروڑوں مچھلیاں، اور سمندر میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ سارے مر جائیں یا سارے زندہ رہیں، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس کے باوجود کوئی آدمی سوچتا ہے اور اس کائنات کے حقائق پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری ہی ذات ہے جو ان جانوروں کو پال رہی ہے. اللہ تیرے کیا کہنے، اور اللہ تیری بڑی تعریف ہے تو اپنی مخلوق کا کس قدر خیال رکھتا ہے. اب یہ اس نے اللہ کی تعریف کی جبکہ اسے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے ہم. تو اللہ کی اس کائنات پر غور کرنا. آپ اس کائنات کو دیکھیے، یہ ٹیلی ویژن پہ کیا کیا خرافات لوگ دیکھتے ہیں، یہ بچوں کو دکھائیے. اور نیشنل جغرافک کی جو چیزیں ہیں یہ خود بھی دیکھیے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کائنات میں کتنی وسعت ہے. شیروں پہ فلم بن رہی ہے، ہاتھیوں پہ بن رہی ہے، سانپوں پہ بن رہی ہے، اور کیا کیا چیزیں وہ دکھاتے ہیں، سمندروں پہ بن رہی ہے، اور اس کائنات کے اسرار پہ بن رہی ہے، پہاڑوں پہ بن رہی ہے. آدمی اپنے ذہن کو وسیع کرے اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ان چیزوں کو سوچے تو دل کہتا ہے کہ اللہ بلا شبہ تو تعریف کے قابل ہے. اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ جو تو نے تخلیق فرمایا ہے، اے رب تیرے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اب یہ جو اللہ کی تعریف اس پہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے بیک وقت مجھے بھی مانا، میری قدرت کو بھی مانا، اپنا چھوٹا ہونا بھی تسلیم کیا، میری توحید کو بھی تسلیم کیا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا. اس لیے قرآن بار بار فکر کی دعوت دیتا ہے اور قرآن بار بار کہتا ہے سوچو سوچو سوچو. اور ہمارے دماغ سارا دن فضول خیالات اور حسد اور کینے اور بغض سے بھرے ہوئے، صبح کسی نے کچھ کہہ دیا، شام کو کسی نے کچھ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کو یوں کرنا ہے، وہ ان خیالات میں ڈوب کے رہتا ہے. اور اگر ان خیالات کو ہٹا دے اور اللہ کی اس کائنات پر غور کرے، ایک ڈاکٹر ہے اس سے پوچھئے کتنی بڑی چیز ہے. قرآن بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تم اپنی پیدائش پر غور کرو. اللہ کہتا ہے کہ من ماء دافق، اور ہم نے انسان کو اس پانی سے پیدا کیا جو اچھلتا ہے، جمپ کرتا ہے اور مرد کے جسم سے باہر آتا ہے. اور اللہ نے فرمایا من بین الصلب والترائب، اور خاتون کے سینے میں پسلیوں کے درمیان وہاں سے اس کی اصل جدا ہوتی ہے. اب یہ جو ملاپ ہوتا ہے اور اس سے جو بھی چیز بنتی ہے وہ جب پھوٹتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے وہ پورے بچے کی صورت اختیار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں ڈالتے ہیں، وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں پر ہم گوشت کو چڑھا دیتے ہیں ایسے جیسے تم لباس پہنتے ہو. اور دیکھو ان سارے مراحل سے گزارتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی برکت والی ہے وہ ذات جو سب سے اچھی صورت میں انسان کو دنیا میں لاتا. پوری تعریف ہے. آدمی اس پہ غور کرے، جانوروں پر غور کرے، یہ سمندروں کی موجیں اور لہریں جو اٹھتی ہیں اس پہ غور کرے اور اللہ کی اس پہ تعریف کرے کہ اللہ تو ہی ہے. اگر یہ ہمالیہ پہاڑوں کا سلسلہ نہ ہوتا اور یہ برف باری اور یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ سارے خطے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ سب کے
سب بنجر زمین اور ریت ہو جاتے تو پہاڑ ہواؤں کو روک لیتے ہیں، بارشیں برستی ہیں. اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب آدمی غور کرتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے کس ترتیب سے باندھا ہے، اب اللہ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب تیرے علاوہ ممکن نہیں تھا. اللہ نے کہا لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، جددم بیر، چٹیل پہاڑ اور سفید رنگ کو نہیں دیکھتے، حمرن، اور اللہ نے کیسے کیسے رنگ کے پہاڑ بنائے. اور اللہ نے فرمایا انسانوں پر غور نہیں کرتے، ہم نے انسانوں کو کیسے کیسے رنگ کا بنایا. بار بار قرآن دعوت دیتا ہے، مگر قرآن پڑھیں تو جب نہ قرآن تو ہم سال میں ایک بار بھی نہیں پڑھتے، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور کن چیزوں کی طرف بلاتا ہے. یہ لبید اتنا بڑا شاعر تھا، سوف عکاظ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاصر تھا، ایک ہی زمانہ. سوف عکاظ میں میلہ لگتا تھا، میلے میں یہ کھڑا تھا اور سارے عربوں کے شاعر اس کے ارد گرد تھے. میلہ لگا ہوا تھا اور ساری عرب آبادیاں پلٹ کے آئی ہوئی تھی، میلہ بہت بڑا تھا. اور عکاظ نے کہا کہ شعر سن. عکاظ ایسے ہی تھا جیسے غالب ہوتا اور کہتا شعر سنو تو شعراء کیسے متوجہ ہو جاتے. اس نے کہا شعر سنو، اور ساری دنیا جس کی آواز جو بھی وہاں پہ سن رہی تھی سب اس کے ارد گرد جوق در جوق جمع ہوئے اور اس نے ایک شعر پڑھا اور اچھل پڑے لوگ اپنی سواریوں سے اور عربوں کے جتنے شاعر تھے سجدے میں گر گئے لبید کے لیے. لبید کے سامنے سجدہ کیا. انہوں نے کہا لبید ایک جیسا شاعر ماں نے جنم نہیں دیا، اتنا زبردست شعر ہے. مسلمان ہو گئے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ شاعری کا بہت شوق تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود شعر پڑھتے تھے، دوستوں کو سناتے تھے، سنتے تھے. تو کوفہ میں خط لکھا کہ لبید جو کلام مسلمان ہونے کے بعد تم نے کہا ہے، وہ جو بھی غزلیں جو بھی چیزیں کہی ہیں مجھے بھیجو، پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے صرف ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم امیر المومنین، اور اس کے بعد ایک جملہ بس لکھا. انہوں نے کہا امیر المومنین سورہ بقرہ اور آل عمران جب سے پڑھ لی ہے شاعری کا مزہ جاتا ہے. ہم قرآن پڑھے تو ہمیں پتہ چلے نا کہ اللہ کن کن چیزوں کی دعوت دے. وہ کہتا ہے تاریخ پہ غور کرو، وہ کہتا ہے ان عمارتوں پہ غور کرو، صرف مشید اور وہ جو محل بنائے گئے بہت خوبصورت سجائے گئے، وہ بیر معطلہ، اور کتنے کنویں تھے جو معطل اور بیکار پڑے ہیں، آج ان میں سے پانی پینے والا کوئی نہیں. آدمی یہ چیزوں پہ غور کرتا ہے پھر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی. اس لیے فرمایا پہلی بات کہ لوگوں اللہ کی تعریف کرو، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف اتنی پسند کرتا ہو، اتنا خوش ہوتا ہو اپنی تعریف سن کے جتنا اللہ خوش ہوتا. اسی لیے نماز الحمدللہ رب العالمین آپ شروع کرتے ہیں، آپ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی تعریف جس نے اس کی تعریف کی. آپ پھر کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے پروردگار تیری تعریف ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن، اللہ تعریف بھی تیری کثرت سے، طیبن پاک جملے تیری تعریف میں بندہ عرض کرتا ہے، مبارکن اللہ بڑی برکت والے جملے. یہ کیا ہے پاکیزہ جملے؟ ہم نہیں پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کہتے تھے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ پاک جملے میں تیری تعریف میں کہتا ہوں. آگے پڑھتے تھے کیا عرض کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اور پھر سجدے میں جاتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے کھڑا ہونا اور پھر سجدے میں جانے کے درمیان گویا وقفہ ہی ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء اللہم لا مانع لما ولا معطی لما. پوری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ تیری تعریف سے بھر گئے آسمان، اور اے پروردگار تیری تعریف سے زمینیں بھر گئی، اور زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر گیا ہے پروردگار تیری تعریف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرو، کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا.
اللہ کی تعریف اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی، یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ بات پھر وہاں جاتی ہے جو وہاں روم نے کہا، انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے من نہ کردم خلق تاسودے کنم، ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمارا کچھ فائدہ تھا، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندے دیکھیں ان کا پروردگار کیسا سخی ہے، ان کا رب کیسے بانٹنے والا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اور فرمایا لوگوں کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو معذرت کو اتنی جلدی قبول کرتا ہو اور معذرت کو اتنی جلدی مان جاتا ہو جتنا اللہ بندوں کی معذرت مان جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو معذرت کو اتنا قبول کرتا ہو جتنا اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے معذرت ہو گئی، اے رب یہ چوری کر لی تھی، اللہ بڑا بھوکا تھا، اے پروردگار تو جانتا ہے غلط عادت پڑ گئی تھی، اللہ معاف فرما دے، بس معافی ہو۔ یہ گناہ کر لیا تھا اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ ایسا خوف نہیں تیرا میرے دل میں جیسے ہونا چاہیے تھا، اللہ معافی مانگتا ہوں، اللہ نے قبول کر۔ معذرت کرے اور معذرت کے مقابلے میں سرکشی، کوئی نصیحت کر دے تو اس نصیحت پہ چڑ کے اور گناہ کرنا، اللہ کہتا ہے اخذت العزت بالاسم، گناہ کر کے اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ مومن کا یہ رویہ نہیں، مومن کہتا ہے غلطی ہو گئی، اچھا اللہ میں معذرت کرتا ہوں، کسی نے بتایا یہ گناہ کا کام ہے مت کرو، توبہ کر لی، کہا اللہ میں معذرت کرتا ہوں، مجھے اللہ پہلے پتا نہیں تھا، پروردگار پچھلے معاف فرما دے، آئندہ کوشش کروں گا اللہ یہ کام۔ اتنی جلدی، حالانکہ اللہ کو پتا ہے اس کا بندہ یہ بار بار کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتنی جلدی معذرت کو قبول کر لیتا ہے لوگوں، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو معذرت کو اتنی جلدی قبول کرے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے دل والے کے پاس جائیں، معذرت کر لیں، پھر بھی دو چار سنا ہی دے گا، معافی مانگ لیں تو بھی وہ معافی پہ ایک دم اس کی ترش روی، اس کا غصہ، اس کی زبان اتنی جلدی قابو میں اللہ اللہ ہے۔ فرمایا معذرت کرتے رہا کرو، مراد یہ ہے معذرت کرتے رہا کرو، اللہ معذرت کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفتیں پیدا کرو، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سے کوئی آدمی اپنی غلطی کی معذرت کرے اور تم اسے قبول نہ کرو تو تمہیں اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا جیسے کفر کے زمانے میں اپنی بچی کو زندہ درگور کر دینے والے کو گناہ ملتا۔ معذرت کو قبول کرے، بچہ ہے آگ لگا دی، ماں باپ، بچہ معذرت کرتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کیسے ہو جاتا، معذرت قبول کر دی، اچھا بیٹے کوئی بات، پھر صحیح آئندہ احتیاط کر لینا، کوئی بات، معذرت قبول کر۔ دیر سے کوئی گھر آتا ہے، بیوی شوہر کوئی باپ ماں بولتے ہیں، وہ معذرت کر لیتا ہے کہ غلطی ہو گئی، اس معذرت کو قبول کر لیا جائے کہ اسے اگر شرم حیا آ گئی تو بس کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، انسانی زندگی ہے، دوست ہے نقصان کر بیٹھا، گاڑی کہیں لے جا کے مار دی، کوئی اور کام کر گیا، اس نے معذرت کر لی کہ جی شرمندہ ہوں، لگ گئی، بس ایسے ہو گیا، اس معذرت کو قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں معذرت قبول کرتا ہے، قیامت میں کئی احادیث کا مفہوم ہے، یہ ایک حدیث، قیامت میں جب لایا جائے گا اور اللہ سے کہے گا معذرت کرے گا تو اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں معذرتوں کو قبول کرتا رہا ہے، آج ہم اس کے سارے گناہوں کی معذرت قبول کر لیتے ہیں، حساب ہی کوئی نہیں۔ اسے دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ معذرت کو قبول کرتا ہے، سب سے زیادہ فرمایا اس کائنات میں کوئی اتنی جلدی لوگوں معذرت قبول نہیں کرتا جتنا تم اپنا عذر پیش کر دو تو اللہ معاف نہ، عذر پیش کر دیتا ہے کہ اللہ یہ گناہ اس وجہ سے ہو گیا، اللہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں، اے رب ہو گیا بس غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ فرمایا اللہ معذرت کو اتنی جلدی قبول کرتا ہے، کائنات میں کوئی اتنی جلدی کسی کی نہیں مانگتا۔ اور تیسری چیز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فحاشی اور ریانی کے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے
مت جانا ان کے قریب. اللہ کو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کو غصہ بھی پھر ان چیزوں پہ اتنا ہی آتا ہے کہ میں نے اس ننگے پن اور ریانی کو منع کیا ہے, میری بات کیوں نہیں مانی جاتی. آخر اللہ اس پہ ناراض بھی بہت شدید ہوتا. یہ آپ کا پورا میڈیا اور یہ کلچر جو پھیلا رہے ہیں, اور جہاں پر 95% لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکتے ہوں, اور روز نئے سے نیا اشتہار, اور کوئی بےہودگی رہ نہیں گئی جس میں لڑکیاں اور لڑکے سب کو شامل کر کے نہ دکھائیں. یہ میڈیا جو کچھ دے رہا ہے یہ خدا کا غضب نہیں ہے, اس کو للکارنا نہیں تو اور کیا ہے. ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استسعاد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی کہ کوئی بدکاری کرے تو 4 گواہ لاؤ. استسعاد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پائے گا اسے قتل کرے گا یا گلی میں جائے گا گواہ ڈھونڈنے. حضور صلی اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنے ساتھ جتنے تم غیرت مند ہو نا, اتنی غیرت تھی سعد رضی اللہ عنہ میں, ان کی بیٹیاں جرابیں اور ہاتھوں پہ دستانے پہنتی تھی کہ اس پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور بھی تھے, ان کی عورتیں ان کے پاؤں اور ہاتھ کھلے رہتے تھے, کوئی کچھ نہیں پہنتا تھا, لیکن سعد رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں اتنی غیرت تھی. سعد رضی اللہ عنہ جب بات کہی تو آپ نے فرمایا سعد جتنی تم میں غیرت ہے میں تم سے بڑھ کے غیرت مند ہوں, اور ہم دونوں سے بڑھ کے اللہ غیرت مند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں جب کسی کی عریانی کی شکایت پہنچتی ہے کہ ننگا ہو گیا اور یہ, اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اتنا غصہ بھی کسی کو نہیں آتا. مت جاؤ ان چیزوں کے قریب, اس کو بھی منع کیا. اور 2 چیزیں پہلی بتا دی, 3 چیزیں حدیث میں آ گئی. فرمایا جتنا اللہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے لوگوں کوئی نہیں ہوتا, اور جتنا اللہ معذرت کو قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, اور جتنی اللہ میں غیرت ہے اور سے غصہ آتا ہے اتنا کسی کو غصہ نہیں آتا. اس حدیث کو سوچنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے.